جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سنتے رہیے نوجوانوں. یہ تقریر میری آج کی اور دوسری جگہوں کی تقریروں سے بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہٹ کر ہے. یہ واقعات میں نے آج تک کسی اور تقریر میں اپنی 22 سال کی زندگی میں تقریری دور میں نہیں بتائے. جو آج میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے وہ شاہ غسان، جس کا نام جبلہ ابن ایہم ہے. بہت بڑا بادشاہ ہے غسان کا، عیسائی ہے، اسلام سے متاثر ہو گیا، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا، پربھاوت ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ اب میں اسلام قبول کر لوں تو بہتر ہے، کیونکہ اسلام دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آ رہی ہیں. لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو عیسائیوں کا بادشاہ ہوں اور کئی مرتبہ عمر سے ٹکر لے چکا ہوں، عمر مجھ سے ناراض ہوں گے، امیر المومنین عمر فاروق مجھ سے غصہ ہوں گے، پتہ نہیں میں اسلام قبول کرنے چاہوں تو وہ میرے اسلام کو مانے بھی یا نہ مانے، کہیں میری گردن نہ اڑا دیں. اس لیے شاہ غسان اپنا ایک قاصد، اپنا ایک دودت، اپنا ایک ایلچی لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر امیر المومنین کے پاس بھیجتا ہے. غسان کا بادشاہ جبلہ ابن ایہم ایک لیٹر لکھتا ہے اور اپنے دودت کے ذریعے، اپنے قاصد کے ذریعے وہ لیٹر بھجواتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے یہ پوچھو کہ شاہ غسان جبلہ ابن ایہم، غسان کا بادشاہ جو عیسائی ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کیا میری اسلام میں انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے ایک قاصد کو بھیجا کہ اب پتہ چل جائے گا میرے قاصد کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں، میرے بھیجے ہوئے دودت کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں. اگر اچھا سلوک کیا تو ٹھیک، میں اسلام لے آؤں گا، اور نہیں تو پھر میں عیسائی بنا رہوں گا. جب وہ قاصد، وہ دودت حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور امیر المومنین کو وہ لیٹر دیا، حضرت عمر نے اس لیٹر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسی لیٹر پر جواب لکھوا دیا کہ تم فوراً چلے آؤ اور اسلام قبول کر لو. اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. شاہ غسان نے جب جبلہ ابن ایہم نے یہ لیٹر پڑھا تو بڑا تعجب کرنے لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آسانی کے ساتھ میرے اسلام قبول کرنے کی بات مان لی اور پرانی دشمنی سب بھول گئے. اس کو حضرت عمر کی یہ سادگی پسند آئی. اس نے اپنے 500 گھڑ سواروں کو لیا، 500 ساتھیوں کو لیا اور اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ مدینے کی طرف سفر کرنے لگا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی مدینے آیا تو حضرت عمر فاروق کا شہر مدینہ آنے سے پہلے اس نے ایک جنگل کے اندر خیمہ ڈالا، ایک جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا، اور یہاں آنے کے بعد رک گیا اور یہیں سے اس نے خبر بھیجی کہ میں آ چکا ہوں، اب میں آپ سے ملنے آؤں یا نہیں آؤں. حضرت عمر فاروق نے اس کو اجازت دے دی کہ جب تم آ ہی چکے ہو تو اب شوق سے تم مدینے کے اندر داخل ہو جاؤ. حضرت عمر نے اپنے صحابہ کو بھی لگا دیا کہ ان مہمانوں کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرنا. وہ شاہ غسان بہترین مکٹ و تاج پہنے ہوئے، دونوں طرف اس کے ڈائمنڈ ہیرے لگے ہوئے، قیمتی ہیرے لگے ہوئے، کبوتر کے انڈے کے مانند قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تاج پہن کر وہ عیسائیوں کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ جب مدینے میں اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس قافلے کا بہت سواگت کیا، بہت اچھی خاطر مدارات کی اور ان کی مہمان نوازی کی اور کلمہ پڑھا کر اس کو اسلام قبول کروا دیا. وہ مسلمان ہو گیا. شاہ غسان عیسائیوں کا بادشاہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے. وہ شاہ غسان جب مدینے میں داخل ہوتا ہے 500 ساتھیوں کے ساتھ اور اسلام لے آتا ہے، حضرت عمر فاروق اس کی عزت و خاطر مدارات کر رہے ہیں. انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. مدینے سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان سے جبلہ ابن ایہم سے کہا کہ کیوں نہ آپ کو بھی حج کا موقع مل رہا ہے، تم بھی چلو اور تم بھی حج کر لو، ہم لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. آئے غسان کے بادشاہ
تمہیں بھی حج مبارک ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ حج کرنے کے لیے چلو۔ وہ بھی تیار ہو گیا، اور شاہ غسان جب تیار ہوتا ہے حج کرنے کے لیے روانہ ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ سب لوگ جب مکے میں پہنچے تو الگ الگ ہو گئے۔ چلو جاؤ، اب طواف کے بعد ملیں گے، عمرے کے بعد ملیں گے، بعد میں ملاقات ہوگی۔ حضرت عمر بھی طواف کرنے لگے، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد شاہ غسان بھی طواف کرنے لگا۔ ایک خوبصورت لنگی پہنے ہوئے تھا احرام کی شکل میں، اوپر ایک چادر ڈالے ہوئے تھا، اور بہترین قسم کی ایک لنگی پہنے ہوئے تھا۔ بادشاہ تھا، چونکہ وہ پیسوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ طواف کرنے لگا۔ دوران طواف ایک نوجوان صحابی سے، جو اعرابی تھا، جو دیہاتی تھا، وہ نوجوان صحابی بھی طواف کر رہا تھا۔ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نوجوان آدمی کا پیر شاہ غسان کی لنگی کے اوپر رکھ گیا۔ ایسے وہ طواف ہو رہا تھا تو ایسے وہ پیر سے لنگی دب گئی، شاہ غسان کی لنگی دب گئی۔ شاہ غسان جب آگے بڑھا تو اس کی لنگی کھل گئی، شاہ غسان کی لنگی کھل گئی۔ چادر اتنی لمبی تھی اوپر والی، جو نیچے تک تھی اس کی شرمگاہ نہیں دکھائی دی، ستر نہیں کھلا، اس کی لنگی کھل گئی۔ اس نے جلدی سے، نوجوان نے، اس مسلمان صحابی نے جلدی سے اس کی لنگی اٹھا کر اس کو دی کہ بھائی غلطی سے، دھوکے سے میرا پیر تمہاری چادر پر، تمہاری لنگی پر رکھ گیا۔ شاہ غسان نے دیکھا ایک غریب آدمی جس کے احرام میں پیوند لگے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے میں جوڑ لگے ہوئے ہیں، اس کمینے نے، اس کمبخت نے میری لنگی کو اپنے پیر سے دبا دیا۔ شاہ غسان پیچھے مڑا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس مسلمان نوجوان کو، اس صحابی کو مار دیا۔ دیکھو اس لڑکے کو روکو تو لال لائٹ مار رہا ہے، یہی ماں باپ نے سکھایا ہے۔ اتنے اتنے سے بچے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم لائٹ کہاں ماری جاتی ہے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس نوجوان کو، اس دیہاتی مسلمان صحابی کو مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا لگا کہ اس نوجوان دیہاتی صحابی کی آنکھ پھوٹ گئی، اس کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ وہ نوجوان اس وقت کچھ نہیں بولا، خاموش رہا، اور اس نے اپنا طواف پورا کیا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے قبیلے میں گیا۔ قبیلے کی لڑائی بہت بری ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹی؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اور شاہ غسان نے، غسان کے بادشاہ نے ایک تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی۔ پورے قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ ارے نیا نیا اسلام لایا اور اتنی ہیکڑی، ہمارے آدمی کو مارے گا؟ یہ تمام کے تمام لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس مکے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا کہ آپ کے شاہ غسان جو ابھی کچھ دن پہلے مدینے میں اسلام لایا ہے، اس نے دھوکے سے ہمارے نوجوان کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گیا اور اس کی لنگی کھل گئی، لیکن اس نے پلٹ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ہمارے ساتھی کی، اس دیہاتی نوجوان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ مجھے انتقام چاہیے، بدلہ چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان کو بلایا۔ غسان کا بادشاہ طلب کیا گیا جو مسلمان ہو چکا ہے، اور پھر یوں دونوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن ایہم، تمہارے بارے میں یہ شکایت ملی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کہنے لگا وہ جبلہ، امیر المومنین، اس نوجوان
دیہاتی آدمی نے میری چادر پر پیر رکھ دیا، میں آگے بڑھا، میری لنگی کھل گئی، میری چادر کھل گئی، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ہے شاہ غسان، اس نوجوان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہاں میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، دھوکے سے ایسا ہو گیا۔ ایک معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دے دی کہ اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ شاہ غسان کہنے لگا ایک غریب آدمی کی آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد امیری غریبی اسلام میں نہیں چلتی ہے۔ آئے شاہ غسان، اسلام جتنا امیروں کے لیے اتنا ہی غریبوں کے لیے ہے، اور مجھے اس کو انصاف دلانا ہے، اس کو نیائے ملنا چاہیے۔ شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، بتائیے میں کیا کروں، انصاف کا تقاضا کیا ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان، اس نوجوان سے، اس دیہاتی سے، اس صحابی سے، اس بیچارے غریب آدمی سے معافی مانگ لو۔ اگر معافی دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو کچھ لے دے کر اس کو راضی کر لو۔ اگر معاف کرتا ہے تو ٹھیک، اور معاف نہیں کرتا ہے تو اس کو کچھ لے دے کر راضی کرو۔ شاہ غسان کہنے لگا ایک معمولی آدمی سے، میں غسان کا بادشاہ ہوں اور میں نے بادشاہت کی ہے، امیر المومنین میں بادشاہ ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی غسان کا بادشاہ رہ چکا ہے، میں خاندانی بادشاہت سے چلا آ رہا ہوں، اور میں بادشاہ ہونے کے بعد ایک معمولی آدمی سے، ایک غریب آدمی سے معافی مانگوں گا؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، میں کسی بھی قیمت پر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایک معمولی آدمی سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تو پھر انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیسا انتقام؟ کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ غور کرو یہ کس سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق، جو ابھی چند دن پہلے اسلام لایا ہے، بادشاہ 500 لوگوں کے ساتھ اسلام لایا ہے، غسان کا بادشاہ ہے۔ کہا میری آنکھ پھوڑی جائے گی؟ کہا ہاں۔ تو کہنے لگا پھر میں ایسے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آئے امیر المومنین، جس میں امیروں کا خیال نہ رکھا جائے، جس میں بادشاہوں کی بادشاہت کا بھی خیال نہ رکھا جائے، جس میں ان کی عزت و توقیر کا خیال نہ ہو، تو ایسے اسلام کو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تمہاری مرضی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر اسلام چھوڑتے ہو تو یاد رکھنا مرتد کی جو سزا ہے اسلام میں وہ میں تمہیں دوں گا، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسلام جو نہیں لایا وہ تو چین کے ساتھ ہے، وہ تو سکون کے ساتھ ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں کوئی جاتا ہے تو پھر اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے۔ اگر تم اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ بنا رہے ہو تو پھر میں تمہاری گردن اڑانے کے لیے تیار ہوں، ابھی تو آنکھ پھڑوا لو، تمہارا معاملہ بن جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور اگر اسلام کو چھوڑنے کی دھمکی دی تو مرتد کی سزا یہ ہے اسلام میں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ چاروں طرف سے پھنس گیا۔ شاہ غسان معافی مانگ رہا ہے تو چھوٹا ہو رہا ہے، آنکھ پھڑوا نہیں سکتا، مرتد ہو جائے تو قتل۔ اس نے کہا امیر المومنین میں چاروں طرف سے اس وقت پھنسا ہوا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، میں سوچ سمجھ کر بتاتا ہوں، مجھے معافی مانگنا ہے یا آنکھ پھڑوانا ہے یا مجھے اسلام چھوڑنا ہے، مجھے فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، 24 گھنٹے کی مہلت۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ سمجھ کر بتاؤ، معافی مانگ لو گے، وہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک،
اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ اس کا معاملہ ہے، وہ کرے یا نہ کرے۔ لے دے کے معاملہ بنا لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے۔ اس پہ بھی نہیں بنتا ہے تو پھر آنکھ پھڑواؤ، کوئی ایک فیصلہ، جاؤ میں تمہیں 1 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ وہ اپنے بستی میں گیا جہاں رکا ہوا تھا 500 آدمیوں کے ساتھ، اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس اسلام میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، ہم کو غریبوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا گیا اور کہا کہ اس کو بدلہ دو، لہذا رات کی تنہائی ہونے دو، جب ساری دنیا بے ہوشی میں سو رہی ہوگی اس وقت ہم 500 آدمی یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ لہذا جیسی رات کی تاریکی ہوئی، رات کا اندھیرا آیا اور سب لوگ خواب غفلت میں بے ہوش ہو کے جب سونے لگے تو شاہ غسان جبلہ ابن احم اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا، اور وہ غسان پہنچ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ 500 لوگ چلے گئے جائیں، لیکن انصاف کا مرڈر نہیں ہونا چاہیے، عدل باقی رہنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ انصاف قائم رہے، ایک غریب آدمی کو، ایک غریب نوجوان کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نوجوان وہ گیا 500 آدمیوں کو بھی لے گیا، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے عدل کو بچایا، میں نے نیائے کو بچایا، میں نے انصاف کو بچایا۔ میرے بھائیوں، ایسا عدل کرنے والا امیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا، حکمراں، حاکم وقت، امیر جو گھر کا بھی ذمہ دار ہو۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، چوری میں پکڑی گئی، اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چوری اتنی زیادہ ہے کہ حد کو پہنچ رہی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ لوگوں نے کہا امیر گھر کی ہے، بڑے اونچے اور عزت دار گھرانے کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تب تو ناک ہی کٹ جائے گی اس خاندان کی، اس قبیلے کی۔ نبی اکرم کے سب سے قریبی اور سب سے چہیتے صحابی حضرت اسامہ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا گیا اسامہ کو کہ آپ اللہ کے رسول کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی ہیں، آپ نبی سے سفارش کیجئے، شاید اللہ کے رسول آپ کی بات مان جائیں اور اس عورت کا ہاتھ نہ کٹوائیں۔ اللہ کے رسول نے اسامہ سے کہا آئے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، فی حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے لیے سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں اس عورت کو چھوڑ دوں؟ یہ سزا محمد نے نہیں، محمد کے رب نے نافذ کی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کیونکہ ان کے امیر جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے ضعیف و کمزور لوگ جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، اس عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہاری بھی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے سفارش ریجیکٹ کر دی اسامہ کی، اور اس عورت کا، بنو مخزوم کے لڑکی کا، عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا جس کا نام فاطمہ تھا۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی نے چوری کی ہوتی اور آج چوری میں وہ بھی پکڑی جاتی تو آج فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹنے سے محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں روک پاتا، اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے اور یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے، یہ سزا محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آج اس عورت کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی بھی چوری میں پکڑی جاتی تو زمانہ دیکھتا، دنیا دیکھتی کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ ہے عدل و انصاف۔
اور جس قوم میں عدل و انصاف نہیں ہے سمجھ لو عرش کے سائے میں ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ چلیے اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ پہلی چیز ہو گئی ہے عدل و انصاف کرنے والے لوگ۔ دوسرا کون؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت میں اس نے سب کچھ بھلا دیا اپنے رب کی عبادت۔ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو سبھی عبادت کرنے لگتے ہیں، بچوں کی شادی ہو گئی، اب سب ہو گیا، اب جا رہے ہیں حج کرنا ہے، سب سے نبٹ گئے، اب چلو حج کرے آئے۔ اب حج کر کے آئے تو اب اللہ اللہ کرنے پہنچ گئے مسجد میں، پوری جوانی تو خرافاتوں میں گزار دی۔ اب جب 2-3 سال کے مہمان رہ گئے، کھوسٹ بڈھے ہو گئے، صحیح سے زبان چلتی نہیں ہے، ہاتھ پیر اٹھ نہیں رہے، اب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت اللہ کو پسند ہے، لیکن نوجوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ غور کرو، وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی ہوئی ہے اور آج پہلی رات ہے، رخصت ہو کر بیوی گھر پہ آئی ہے، آج شادی ہوئی، آج پہلی رات ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ اتنے میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی کنڈیشن میں کہ اپنی بیوی سے ملے ہیں، ابھی غسل نہیں کیے، اعلان جہاد سنتے ہیں، اپنا گھوڑا کھولتے ہیں اور جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، میں تمہیں روک تو نہیں رہی ہوں، جہاد فرض ہے، تمہیں جانا بھی چاہیے، لیکن کم سے کم غسل تو کر لو، نہا تو لو۔ ابھی آپ نے میرے ساتھ صحبت کی ہے، میرے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں اور فوراً میدان جہاد میں جانے لگے ہیں، کم سے کم آپ غسل تو کر لو۔ فرمایا، اے میری بیوی، اعلان نہیں سنا ہے، یہ ندائی، یہ آخری آواز ہے، اس آواز کو سننے کے بعد کوئی شخص بھی اب تھوڑی دیر بھی اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے۔ میری بیوی، میں غسل کے لیے کیسے رک جاؤں کہ یہ آخری ندا آ چکی ہے کہ اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رکے، میں فوراً نکل رہا ہوں۔ اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ میرے دل کی نیت کو جانتا ہے۔ اٹھے، گھوڑا کھولا اور دوڑے اور چلے گئے میدان جنگ میں، لڑے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن اس جنگ کے اندر خود بھی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور شہید کا اصول یہ ہے شریعت میں کہ اس کو جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے، کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جب مارا جائے تو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، شہید کو کوئی نیا کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے ہی اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو حنظلہ کی بیوی کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے حنظلہ کی بیوی، کیا تجھے پتہ نہیں تیرا شوہر شہید ہوا ہے اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو انہی کپڑوں میں کفنایا جائے گا، انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا جس میں وہ شہید ہوا ہے، اور قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا۔ اللہ خون گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا، فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ تو میرے لیے ساری چیزوں کی قربانی دے کر آیا ہے، اس کا کیا حساب لوں، اس سے کیا سوال کروں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، اس سے کیا کوشچن آنسر کروں، اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے، اللہ کے رسول، میں کیسے بتاؤں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ میری شادی ہوئی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ رات گزاری تھی اور میرے ساتھ صحبت کی تھی، اور جب آخری اعلان سنا تو بغیر غسل کے وہ نکل گئے
اور جہاد کرنے لگے. میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو غسل بیوی سے ملنے کے بعد کیا جاتا ہے. حنظلہ کو وہ غسل دے دیجئے, کیونکہ حنظلہ بغیر غسل کے نکل گئے تھے اور وہ شہید کر دیے گئے. تھوڑی دیر توقف کیا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تھوڑی دیر رکے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ساتھیو اس جنازے کو اٹھاؤ اور قبرستان میں لے جا کر ان کو دفن کرو, میں بھی چل رہا ہوں. حنظلہ کی بی بی پھر بولی اے اللہ کے نبی اتنی دیر رکنے کے بعد بھی آپ نے غسل نہیں دیا. فرمایا اے حنظلہ کی بی بی اپنے گھر جا, تیرے شوہر کو محمد رسول اللہ کے غسل کی ضرورت نہیں ہے. آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اترے اور ان فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا. تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے, فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے. تیرے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت نہیں ہے, تیرا شوہر فرشتوں کے ذریعے غسل دیا ہوا ہے. اور پھر حنظلہ کو دفن کر دیا گیا. میرے بھائیوں یہ نوجوانی کی عبادت تھی. اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ دیا, پہلی شادی, پہلی رات, 24 گھنٹے بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پایا اور اعلان سنا, نکل گیا, جہاد کیا اور قتل ہو گیا, شہید ہو گیا. ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, وہ عقبہ ابن نافع جس نے اسلام کا پرچم لہراتے لہراتے دائیں اسلام بائیں اسلام پیچھے اسلام سامنے سمندر, اللہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو تیرے نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے, بائیں جہاں جاتا ہوں تیرے نبی کا پرچم لہرا رہا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں تیرے نبی کا جھنڈا لہر چکا ہے, سامنے سمندر ہے, اب میں کیا کروں. یعنی اب دنیا میں کوئی چپا باقی نہیں رہا جہاں تک ہم گئے, اسلام اسلام, اب سامنے سمندر ہے. اے اللہ یہ ہمارے ساتھ 1500 نوجوان ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. میں نے دائیں بائیں اور پیچھے تو اسلام لہرا دیا ہے, تیرے نبی کا جھنڈا پھہرا دیا ہے, لیکن آگے سمندر ہے. اے اللہ اب میں کیا کروں. اس نے سمندر کے پاس اپنی تلواروں کو گاڑا, سمندر کے پانی سے وضو بنایا اور وہیں پر نماز پڑھی پی. نماز ادا کرنے کے بعد کہنے لگا وہ نوجوان عقبہ ابن نافع, اے اللہ اگر میں اس سمندر کے بارے میں جان جاؤں کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے, اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد کوئی تیری بستی آباد ہے جہاں تیرے بندے رہتے ہیں, تو اے اللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے تو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی, میں اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دوں گا اور سمندر سے تیرتے تیرتے اس بستی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا, اور اس وقت تک چین کے ساتھ نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں. عقبہ ابن نافع کے اندر یہ کون سا جذبہ تھا, عبادت کا جذبہ. یہ کون سی عبادت تھی, یہ کون سی ریاضت تھی. میرے بھائیوں ایسے ہی عبادت کرنے والے اور ہر وقت نماز کی طرف, ہر وقت عبادت کی طرف, اللہ کی عبادت کی طرف جن کا دماغ لگا ہوا ہے اور جو عبادت میں لگے ہوئے, یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم اور آپ سردیوں کے دنوں میں, دسمبر کی اور جنوری کی سردی میں جو اپنے اوپر سے کمبل نہ ہٹا سکے, جو لحاف کی قربانی نہ دے سکے, جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے اور تصور کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ہمیں جنت ملے گی. میرے بھائیو جنت اتنی سستی اور اتنی آسان بھی نہیں ہے. دو چیزیں, عدل و انصاف کرنے والا اور دوسرا وہ نوجوان جو اللہ اپنے رب کی عبادت پہ لگا ہوا ہے. اب تیسری چیز پہ آئیے, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے, جس کی تشریح میں نے ابھی ہلکی سی کی تھی. ظہر پڑھ کے آیا, گھر پہ کام کر رہا ہے, ابھی ٹائم ہے, ابھی عصر میں ٹائم ہے, بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے, بار بار سورج دیکھ رہا ہے, بار بار آسمان دیکھ رہا ہے.
بار بار کان لگا رہا ہے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اور جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی فوراً مسجد میں عصر پڑھ کے آیا، مغرب کی طرف دماغ لگا ہوا، فوراً مغرب پڑھ کے آیا، گھر پہ کچھ کھانا وانا کھایا، بار بار اس کا دماغ، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے، کب عشاء ہو کب عشاء ہو کب عشاء ہو، اور جیسے عشاء کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، عشاء کے بعد سو رہا ہے گھر میں، بار بار بیچ میں رات میں آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار باہر نکل کے دیکھتا کہیں فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا ہے، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سخت بیمار، آخری سانسیں لے رہے ہیں، کافی کمزوری اور جسم میں ان کی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور اتنے میں ان کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، اور نوٹ کیجئے گا یہ مغرب کی اذان ہے، مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز سنتے ہی عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے مجھے اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے کر چلو۔ بچوں نے کہا رے آپ کی حالت دیکھیے کیا ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ لیٹے رہیے، ایسے ہی لیٹ کے نماز پڑھ لیجئے۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا جو جواب تھا وہ سنیے، کہتے ہیں کہ میرے بچوں، میں اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہوں، اللہ کی طرف بلانے والا داعی دعوت دے رہا ہے نماز کی، میں اس کی دعوت پر لبیک کیسے نہ کہوں، مجھے تھوڑا سا سہارا دے دو، مجھے اٹھا دو اور مجھے مسجد تک پہنچا دو، بیمار ہیں، آخری وقت ہے، ابھی آپ کو پتا چل جائے گا ان کا آخری وقت بھی ہے، کس کنڈیشن میں ہے وہ۔ جب انہوں نے ضد کی کہ میرے بچوں دیکھو قیامت کے دن میں تم سب کا گریبان پکڑوں گا اگر تم نے مجھے مسجد میں نہیں پہنچایا، یہ آواز کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، اب اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے، مجھے مسجد میں جانا ہے۔ اب ان کی ضد کے آگے ان کے بچوں نے ان کو اٹھایا، محلے کے دو چار لوگ اور آ گئے، انہوں نے بھی سہارا دیا، اور گھر میں کسی طریقے سے ان کو وضو کروانے کے بعد مسجد میں داخل کر دیا۔ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، ابھی 1 رکعت ہی وہ نماز ادا کر سکے کہ 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ اسی مسجد کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بیمار رہے ہوں گے، اتنی بڑی بیماری کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز جب میرے کانوں میں پہنچ گئی ہے تو پھر میں اللہ کے داعی اور اللہ کی طرف بلانے والے آدمی کی دعوت پر میں لبیک کیسے نہ کہوں، اس کی آواز پر میں لبیک کیوں نہ کہوں، لہٰذا مجھے وہاں تک پہنچاؤ، اور پہنچایا گیا اور 1 رکعت پڑھی اور انتقال کر گئے۔ ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا تھا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، یہ ہے اذان ہو رہی ہے لیکن مجھے مسجد میں پہنچاؤ، اذان ہو رہی ہے مسجد میں پہنچاؤ۔ یہاں اذان ہوتی ہے ہم لوگ چائے پیتے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ بازاروں میں سبزیاں خرید رہے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بینک میں نوکری کر رہے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور تصور ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ ارے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، جنت تو بہت دور کی بات، اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ امام بغوی نے اپنی مشہور و مایہ ناز کتاب السیر کے اندر عبید اللہ القواریری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ شام بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ کے، ان کے گھر کوئی مہمان آ گئے،
ویسے تو وہ پانچوں وقت کی نماز میں پہلی تکبیر میں مسجد میں رہتے تھے، لیکن آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی دیکھ ریکھ خاطر مدارات کی وجہ سے اس کو کھانا وانا کھلانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اتنی سی دیر ہو گئی کہ عشاء کی اذان کے بعد جماعت مسجد میں ہو گئی۔ وہ اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد مسجد کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ جماعت ہو گئی۔ وہ دوسرے محلے میں گئے کہ وہاں جا کر شاید نماز مل جائے، جماعت مل جائے، لیکن دوسرے محلے میں جاتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی جماعت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بصرہ کی آس پاس کی جتنی مسجدیں تھی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کہیں جماعت مل جائے، کیونکہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اس ثواب کی امید میں وہ جاتے ہیں کہ نماز ادا کر لوں، جماعت مل جائے، لیکن ان کو بصرہ کی کسی مسجد میں عشاء کی جماعت نہیں ملی۔ تو پھر وہ اپنے گھر آ گئے اور اپنے گھر پر انہوں نے جائے نماز بچھائی، مصلی بچھایا اور عشاء کی نماز وہ پڑھنے لگے۔ جب وہ ایک مرتبہ 4 رکعت عشاء کی پڑھ چکے تو کہنے لگے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر میں پڑھتا تو 27 گنا درجہ ملتا، 27 گنا ثواب ملتا، تو کیوں نہیں میں جماعت کے ثواب کو پہنچنے کے لیے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ لوں۔ اگر میں 4 رکعت کر کے 27 مرتبہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 بار، 4 رکعت پھر ہو گئے، چلو اب دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعت، پھر تیسری بار کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عشاء کی نماز کو کتنی بار پڑھا؟ 27 بار۔ اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا، یعنی انشاءاللہ جو جماعت مجھ سے چھوٹی ہے اس کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد جب بستر پہ سونے گئے، علامہ بغوی، امام بغوی سیر میں نقل کرتے ہیں، جب وہ بستر پر لیٹتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ سواروں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ ایک قوم ہے، ایک کچھ لوگ جو اپنے اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ عبید اللہ القواریری بھی اس قوم کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، سب کے گھوڑے مجھ سے آگے دوڑ رہے ہیں، میرا گھوڑا سب سے پیچھے کی طرف ہے۔ میرے گھوڑے سے آگے ایک اور آدمی ہے، وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ میں اس سے بھی آگے نکلنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں نے اپنے گھوڑے کو ٹھوکر ماری، میں نے اپنے گھوڑے کو کوڑا مارا کہ آگے نکلے۔ تو مجھ سے آگے جو سواری تھا، مجھ سے آگے جو گھڑ سوار تھا، وہ کہنے لگا، اے عبید اللہ، اپنے گھوڑے کو ایڑ مت لگاؤ، اپنے گھوڑے کو کوڑا مت مارو، مجھ سے آگے نکل کی کوشش نہ کرو۔ اے عبید اللہ، تم ہمارے برابر نہیں آ سکتے ہو، ہم سے آگے نکلنا تو بہت دور کی بات، تم کتنا بھی نیا گھوڑا لے لو، اچھے سے اچھا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، لیکن تم ہمارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکتے۔ عبید اللہ القواریری کہتے ہیں کہ آخر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے اچھا ہے، اور پھر بھی ہم تمہارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل پائیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو مجھ سے آگے تھا، اے عبید اللہ، تم ہم سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے کیونکہ عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی مسجد جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نماز کی طرف ایسا دل ہونا چاہیے۔ اب چوتھا آدمی کی طرف آئیے، چوتھے شخص کی طرف آئیے۔ 3 ہو گئے نا، بار بار گنا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ عدل و انصاف کرنے والا امیر، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جو بار بار نماز پڑھ کے آتا ہو، دوسری نماز کے لیے سوچتا ہے۔ 3 آدمی ہو گئے۔
چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. کتنے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے لیکن ذاتی دشمنی میں. لیکن چوتھا آدمی عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ وہ آدمی جو کسی کا دوست ہوگا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے. آپ سے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ کو ہماری بات پسند آئی، آپ ہمارے مرید بن گئے، آپ ہماری دوستی ہو گئی، آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، اس لیے آپ جرجی صاحب آئیے چائے پلا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث آپ کو سناتے ہیں، آپ اس لیے ہماری عزت کرتے ہیں. یہ اللہ کے لیے ہے. ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ لیکن یہ محبت اللہ کے لیے. اور اگر ہم نے کوئی بات بتائی اور آپ کو برا لگا اور آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے ہٹو، تم جیسے 50 مولوی آتے ہیں، میں نے بھی تم سے بولنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن سنایا، تجھے برا لگ گیا ہے اور تجھے اچھا نہیں لگتا ہے. نہیں بتاؤں گا آج کے بعد تجھے بات. تجھے اگر تکلیف ہو رہی ہے میری بات سے تو نہیں جاؤں گا تیرے پاس. تو اب ہم نے تجھے جو چھوڑا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کیونکہ اور کوئی وجہ نہیں. اگر یہ چیز ہے ہمارے اور آپ کے اندر، کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اگر ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میرا پیسہ مار لیا، آپ نے میرا حق مار لیا، آپ نے میری زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ نے ہمیں گالی دی، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ لڑائی نہیں ہے. محلے والوں کو، گاؤں والوں کو چاہیے کہ صلح کرا دیں، ملوا دیں. کیونکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اگر 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا تو اس کی نماز، اس کی روزہ، اس کی کوئی فرض اور کوئی نفل عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. دوستی کرو تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے، اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے. تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، چل. دونوں میں لڑائی ہو رہی، دونوں چل تو تلواریں دونوں نہیں، ہاتھ سے کشتی ہو رہی ہے. لڑتے 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 کبھی علی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی یہودی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی علی اوپر یہودی نیچے. میرے بھائیوں، اس طریقے سے لڑائی ہوتے ہوتے ایک موقع آیا کہ حضرت علی نے یہودی کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبا دیا، اور پکڑ کے کس کے اور زور سے اس کا گلا دبانے لگے. یہودی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا ایسے کر کے، اور تھوک دیا حضرت علی کے منہ پر. حضرت علی نے ایسے تھوک کو صاف کیا اور غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ. کمینہ تھوک رہا، اور کس کے اس کو دبانا چاہا. ابھی تو جب دبا رہے تھے، لیکن جب اس نے تھوکا تو اور غصہ آ گیا. لیکن جب اور غصہ آیا تو اس کو چھوڑ دیا، کہ چل بھاگ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ پیروں پہ گر گیا، کہنے لگا امیر اے علی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے جب تھوکا تو دیکھا آپ کے چہرے پر کہ آپ کو اور غصہ آیا. اب میں نے بھی سمجھ لیا اس غصے میں تو آپ نہیں بچیں گے، لیکن جب آپ کو زیادہ غصہ آیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. میں تجھے مارنا چاہتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اور میرے چہرے پر تھوک پڑا تو مجھے اور غصہ آیا. تو یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ میرا ذاتی غصہ تھا. تو میرے اوپر تھوک رہا تو یہ میرا ذاتی غصہ تھا. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہوتی، وہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، وہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا. اور میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا. جا، میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تب تک ٹھیک تھا. اللہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، جب اس میں ذاتی غصہ شامل ہوا تو چھوڑ دیا. تو ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ان 4 چیزوں کو نوٹ کریے، کیونکہ 5ویں چیز جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا المیہ بنا ہوا ہے. پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا انسان، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تیسرا وہ آدمی جو جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، اور چوتھا وہ شخص جو محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے. اور 5واں، نوجوانوں معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہی،
وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے برائی کے لیے بلایا، ذات منصب، شریف گھر کی، و جمال، اور خوبصورت. بدچلن عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بازارو عورتیں، پیشہ ور عورتیں، جسم فروش عورتیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. آپ کے علاقے کی، آپ کے گاؤں کی کوئی شریف گھر کی عورت، ذات منصب، حسب و نسب والی بہترین شریف گھرانے کی لڑکی، و جمال، اور خوبصورت عورت، اگر وہ آپ کو بلاتی ہے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ یہ کام کر لو، ذات منصب، پیسے والی، دولت والی، یعنی وہ آپ کو پیسہ بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو موقع بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو تنہائی میں بھی لے جا رہی ہے، اس کے پاس سارے انتظام ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا روم الگ ہے، میں پیسہ بھی دوں گی، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ کھاؤ، میں کھانا بھی دوں گی، اور میرے ساتھ تم غلط کام کرو گے میں تمہیں اس کی اجرت بھی دوں گی، اور خوبصورت بھی ہے. ذات منصب، یعنی ایسی عورت نے آپ کو بلایا جو خود امیر ہے، جو خود شریف ہے، جو خود پیسے والی ہے، اور جو خود بہت اونچے گھرانے کی ہے، اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ کے پاس موقع نہیں لیکن وہ موقع دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کی جگہ نہیں لیکن وہ آپ کو تنہائی کی جگہ دے رہی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر آپ نے ایسی خوبصورت، ایسی حسین و جمیل، اور ایسی ذات اور منصب اور حسب اور نسب والی اور ایسی شریف عورت کو دیکھ کر کہا، ہٹ، چل بھاگ یہاں سے، انی اخاف اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جا سکتا، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. ایسی عورت کی دعوت کا انکار کرنے والا اور ایسی عورت کے دل اور ارادے کو پورا نہ کرنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. امام ابن سیرین کا نام سنیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے. یہ جس بستی میں رہتے تھے بزازی کا کام کرتے تھے، کپڑے کی گٹھری کو سر پہ لاد کر گلی گلی، محلے محلے میں جا کر بیچا کرتے تھے، اور کسی مسجد کے امام بھی تھے، لے کر گلی گلی بیچا کرتے تھے. اس علاقے میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا، اس کی کافی لونڈیاں تھی، باندیاں تھی، خادمہ تھی، یعنی بہت پیسے والی تھی، بہت امیر تھی، امیر زادی، امیر کی بیٹی تھی وہ. لیکن اس کا شوہر مر گیا تھا، اور وہ اپنی باندیوں، اپنی نوکرانیوں کے ذریعے گاؤں میں، محلے میں اور آس پاس کے علاقے میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اپنی نوکرانیوں سے کہ کوئی خوبصورت نوجوان ملے تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کرتی تھی. ایک باندی نے، اس کی ایک نوکرانی نے اپنی مالکہ سے کہا، اس بیوہ عورت سے، کہ ایک امام ہے، بہت خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، نوجوان ہیں، کہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے کر آؤں، کپڑا بیچتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، اس کو لے کر آؤ. امام ابن سیرین کے پاس یہ باندی گئی، وہ کپڑا لادے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگی کہ میری مالکن ہیں، وہ آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہیں، لیکن وہ بہت پردے والی ہیں، باہر نہیں نکلتی ہیں، وہ اپنے گھر پہ تمہیں بلا رہی ہیں اور آپ سے وہاں کپڑا خریدنا چاہتی ہیں. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں، باندی باہر رہ جاتی ہے، اور اس بیوہ عورت نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا. یہ کپڑا دکھانے لگے، دیکھو بہن، دیکھو دیکھو، کپڑا کھول کھول کے ان کو دکھانے لگے. اور اس کو تو کپڑا لینا ہی نہیں تھا. جب اس کو کپڑا لینا نہیں تھا تو وہ دل لگی کی باتیں کرنے لگی، بہلانے پھسلانے کی باتیں کرنے لگی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے کپڑا خریدنا ہی کب ہے، آئیے میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ جمع کیجئے، میرے ساتھ ہم بستری کیجئے.
امام ابن سیرین نے سارے کپڑے کی گٹھری باندھی اور اس کو پیک کر کے رکھا اور پھر ان کو واعظ کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، پورا خطبہ دے ڈالا اور زنا کی مذمت پر قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کو بتائیں، اور بہت سی باتیں بتانے کے بعد جہنم کا عذاب، قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، سب کچھ سنایا، لیکن اس بیوہ عورت پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بار بار کہتی رہی ٹھیک ہے اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تم آؤ پہلے میرے پاس، تم آؤ پہلے میرے قریب۔ جب دیکھا کہ وعظ و نصیحت کا کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ عورت مائل ہے، یہ زنا پر آمادہ ہے، تو کہنے لگے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے دماغ میں خیال آیا، آئے نوجوانوں، اللہ والے کیسا کیسا کام کر گئے زنا سے بچنے کے لیے، اور ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا باتھ روم کہاں ہے؟ مجھے بہت سخت لیٹرین لگی ہوئی ہے، مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، میں لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد آتا ہوں، تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے، اس نے بتا دیا۔ جب لیٹرین سے نکلے تو کچن میں گھس گئے۔ کچن میں جو نالی تھی جس میں بہت زیادہ کچڑا جمع ہو جایا کرتا تھا، اس میں کالے رنگ کی سیاہ کیچڑ جمی ہوئی تھی نالی میں۔ امام ابن سیرین اسی کچن کی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور اس نالی سے سیاہ رنگ کی کالی کیچڑ نکال کر انہوں نے اپنے چہرے پہ مل لی، اپنے کپڑوں پہ ملا، اپنی داڑھی آڑی پہ ملا، اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو لت پت کر لیا کیچڑ سے، اور اسی گندگی کی حالت میں اس عورت کے پاس آئے، چلو آؤ ملتے ہیں۔ کہاں ملیں؟ اس نے کہا ہٹ ہٹ بدبو آ رہی ہے، یہ کیا کر کے آیا تو؟ یہ جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگ گئے، اور پھر جب گاؤں میں پہنچے تو ایک کنویں سے پانی کھینچا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے، اور وہاں جا کر وہ نہائے دھوئے اور انہوں نے غسل کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئے اللہ، آج تو نے مجھے ایک عورت کے شر و فتن سے تو نے مجھے بچا لیا، آج میں زنا جیسی بدکاری سے محفوظ ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زنا سے بچنے کے لیے غور کرو کہ وہ عورت، امام ابن سیرین اگر اس کا ارادہ پورا کر دیتے تو پیسہ بھی دیتی، تنہائی بھی دے رہی تھی، امیر بھی تھی، کپڑا بھی نہیں خریدتی اور پیسہ بھی دے رہی تھی ان کو، سب کچھ۔ لیکن امام ابن سیرین کے پاس سب کچھ تھا، موقع تھا، تنہائی تھی، اور وہ بیوہ عورت خوبصورت بھی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کا خوف تھا اور اپنے آپ کو بچایا۔ اس سے کہا اللہ سے ڈر، یہ زندگی چند دنوں کی، اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، نصیحتیں کی لیکن وہ نہیں مانی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تب امام ابن سیرین نے اپنے آپ کو ایسے بچایا۔ نوجوانوں، اس زنا کاری و بدکاری کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لینے والا اور کسی خوبصورت عورت کی دعوت پر یہ کہہ دینے والا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، جب مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی ہیں، ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم مکے جاؤ، اور مکے میں ہمارے بہت سے مسلمان صحابہ قید ہیں، کافروں کے چنگل میں ہیں، ان سے چھڑا کر چپکے مدینے کی طرف لاؤ، ان کو وہاں سے چھڑاؤ۔ تو یہ رات میں مکے پہنچتے تھے اور رات میں جاتے تھے، چپکے سے کسی گھر میں گھستے تھے، جہاں کوئی مسلمان صحابی قیدی ہوتا تھا اس کو اٹھا کر لاتے تھے اور پھر اس کی بیڑیوں کو توڑتے تھے اور پھر اس کو مدینہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، ان کو بیڑیاں توڑنے میں مہارت تھی، یہ جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے وہی کام لیا کہ تم اب مسلمان صحابہ کی بیڑیاں توڑ کر ان کو کافروں سے چھڑاؤ، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ کافر، ان کو چھڑاؤ۔ تو ایک دن یہ مکے کے اندر پہنچ گئے اور اسی جگہ چلے گئے جہاں مسلمان صحابہ قید تھے، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ چاندنی رات تھی، رات کے اندھیرے میں ایک عورت نکل کے آئی، اس نے دیوار کے پیچھے ایک سایہ دیکھا، سمجھ گئی کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس آدمی کا سایہ یہاں آ رہا ہے۔
وہ گئی دیوار کے پیچھے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی اس کو پہچان گئی، کہنے لگی تم تو مرثد ہو، تم تو مرثد ہو۔ مرثد نے دیکھا، مرثد بھی پہچان گئے، کہنے لگے تم تو عناق ہو، تم تو عناق ہو۔ کہاں زمانے جاہلیت میں جب مرثد اسلام نہیں لائے تھے تو اس عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، کئی مرتبہ اس عورت کے ساتھ مل چکے تھے، لمبے تلنگے لمبے چوڑے تھے، وہ عناق ان کی دیوانی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد آج دیکھتی ہے، کہتی ہے مرثد پرانی یادیں تازہ ہو گئی، کتنے سال کے بعد تم آئے ہو، چلو ہمارے گھر چلو، ہمارے گھر میں کوئی نہیں، آج کی رات ہمارے ساتھ سو جاؤ، وہی رات گزارو۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ آیا عناق، اب ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، یہ ہاتھ محمد رسول اللہ سے ٹچ ہو چکے ہیں، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کر لیا ہے۔ آیا ناق، اب حرام عورت کی طرف میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، آیا ناق بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ۔ اناق کہنے لگی اچھا اب تم بدل گئے ہو، میری آرزو اور میرے ارمانوں کا تم گلا گھونٹ رہے ہو، اتنے سالوں کے بعد آئے ہو، اگر تم نے میرے ارادے اور میرے ارمان اور میری آرزوؤں کو پورا نہ کیا تو میں چلا دوں گی۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو لیکن اب میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے، اب یہ حرام چیز کی طرف اٹھے گی بھی نہیں ہماری نظریں۔ اناق کہتی ہے آئے خیمے والوں اٹھو، آئے گاؤں والے اٹھو، ایک آدمی آیا ہے تمہارے قیدیوں کو چرا رہا ہے، تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اناق کی آواز سن کر محلے والے اور گاؤں والے اٹھنے لگے، دوڑنے لگے۔ مرثد ابن ابی مرثد نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو وہ بھاگ گئے، ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد ان کو ایک غار نظر آئی تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر اس غار کے اندر چھپ گئے۔ وہ لوگ پہاڑ کے اوپر تک آئے، ان کو غار کا دروازہ نہیں دکھائی دیا، انہوں نے گاؤں والوں نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب ہمارے سر پر آ رہا تھا، وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب ہمارے سر پر گر رہا تھا، لیکن میں ٹس مس نہیں کر رہا تھا، اگر میں تھوڑا بہت ہلتا تو وہ مجھے پہچان لیتے اور دیکھ لیتے، میں ایسے ہی چھپا رہا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ سب چلے گئے، رات کافی ہو گئی اور وہ سب چلے گئے، اناق بھی چلی گئی یہ سوچ کر کہ اب تو مرثد ابن ابی مرثد بھاگ گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں غار سے نکلا اور پھر میں اپنے کام میں لگ گیا، اس کے باوجود میں نے ایک آدمی کو اٹھایا، اس کو اپنے کاندھوں پر لادا، لیکن وہ بہت بھاری آدمی تھا، ہم اس کو لے کے چل نہیں پا رہے تھے، وہ بار بار اس کو اٹھاتے اور وہ مجھے تھکا دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جب اس کے گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے اس کی پیروں کی بیڑیاں توڑی اور اس کے ہاتھوں کی بیڑیاں توڑی اور اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو پورا واقعہ سنایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے، اناق ہماری پرانی دوست ہے، اس سے ہمارے زمانے جاہلیت میں بڑے اچھے تعلقات تھے، اس کے ساتھ میں زنا بھی کر چکا ہوں، اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا، اس کے گھر پہ رہتا تھا، اے اللہ کے نبی کیا اسلام لانے کے بعد میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ آپ اجازت دیجئے کہ میں اناق کو اپنی بیوی بنا لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ آئے مرثد انتظار کرو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اناق سے نکاح کر سکتے ہو یا نہیں نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کوئی زانی
کسی زانیہ ہی سے نکاح کر سکتا ہے اور کسی مشرکہ سے ہی، اور کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے، یا زانی یا مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ آئے مرصد، تم ایمان لا چکے ہو، تم مومن ہو چکے ہو، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی زانیہ اور بد چلن عورت سے، کسی زانیہ اور مشرکہ سے نکاح کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اناق کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے، تم اناق کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو کس طریقے سے اپنے آپ کو زنا سے بچایا۔ جنگل میں موجود بڑی خوبصورت عورت اناق، دوستی بھی رہ چکی ہے زمانے جاہلیت میں، اور وہ کہہ بھی رہی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، چلو اکیلا، تنہائی کا موقع، دل کے سارے دروازے کھلے، پورا چانس اور پورا موقع بھی دے رہی ہے۔ لیکن مرصد ابن ابی مرصد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چھوا ہے، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لہٰذا وہ نوجوان، وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 5 چیزیں ہو گئیں، 2 چیزیں اور رہ گئیں، ان کا بھی خلاصہ کر دوں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کسی نے اگر صدقہ کیا، کسی کو دیا چپکے سے، اتنے چپکے سے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو بھی خبر نہ ہو، تو ایسا شخص جو چپکے چپکے کسی کو صدقہ کرتا ہے، کسی کی غریب کی مدد چپکے سے کرتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ نہیں رمضان کے مہینے میں کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، 5 کلو آٹا، 2 کلو تیل، 1 کلو چینی، شربت کی بوتل، کھجور، اور اس کا واٹس ایپ پہ فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ بھی ڈال رہے ہیں، آج میں نے 20 لوگوں کو کٹ دی ہے، آج میں نے 50 لوگوں کو غلہ پہنچایا ہے، آج ہم نے 50 لوگوں کو، غریب لوگوں کو ساڑی دی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ عرش کے سائے میں نہیں ہوں گے جو اپنے نیکیوں کی نمائش کرتے پھرے اور جس کو دے رہے ہو اس کو بھی ذلیل کرتے پھرے بیچارے کو۔ ارے کسی غریب کو دے دو، نہ تمہاری بیوی کو پتا چلے، نہ جس کو دے رہے ہو اس کے بارے میں کسی کو پتا چلے کہ اس بیچارے کی مدد کی ہے، اس کا پردہ رہنے دو، اس طریقے سے دو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو، یعنی کانوں کان، ہمارے زبان میں بولا جاتا نا کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے صدقہ کرو۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے اے اللہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا اور میں چپکے سے دوں گا، کسی ضرورت مند کو دوں گا۔ پھر وہ رات میں اٹھا اور چپکے سے نکلا اور اس نے ایک ضرورت مند کو رات میں دیکھا، اس کے ہاتھ میں اس نے اپنا صدقہ، اپنا زکوٰۃ کا مال، اپنا صدقہ کا مال اس کو دے دیا۔ صبح جب وہ مارکیٹ کی طرف گیا تو راستے میں باتیں ہو رہی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ کا نیک بندہ بیچارہ رات میں کسی کو صدقہ دینے کے لیے نکلا، وہ چاہتا تھا کہ کسی غریب کو دوں لیکن کسی چور کو دے دیا اس نے۔ اس نے کہا اللہ میری نیت تو نہیں تھی چور کو دینے کی، میری نیت تو تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن اب دھوکے سے چور کے پاس پہنچ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ آج میں پھر نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا۔ دوسرے دن وہ پھر رات میں نکلا چپکے سے، آج پھر کسی غریب آدمی کو اس نے دیکھا جو رات میں موقع، اس نے پوچھا تم ضرورت مند ہو؟ کہا ہاں، اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا۔ صبح ہو کے راستے میں پھر باتیں ہوئی کہ دیکھو آج بھی بیچارہ دھوکہ کھا گیا، کوئی نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا، آج تو اس نے ایک بہت بڑے امیر کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا، آج تو بہت بڑے امیر کی مدد کر دی، جبکہ صدقہ تو غریب کے لیے ہے لیکن دھوکہ کھا گیا، اس نے امیر کو دے دیا۔ اس نے کہا اللہ میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی دھوکہ کھا گیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اے اللہ میرے کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہے کہ کون امیر کون غریب، اب میرے پاس اور بھی صدقے کا مال ہے، آج کی رات میں نکلوں گا تو میری مدد کرنا اور کسی مستحق تک پہنچا دینا، جس جو مستحق ہو، جو اس کا جو غریب ہو، اے اللہ میں چپکے ہی سے دوں گا، اس طرح دوں گا کہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ رات کی تاریکی میں تیسرے دن بھی نکلا اور جب تیسرے دن نکلتا ہے تو پھر کسی غریب کو ڈھونڈتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مایوس ہے، پریشان حال ہے۔ یہ اس عورت کے پاس گیا، کہتا بہن اتنی رات میں تم اکیلی مجبور نظر آتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت مجبور عورت ہوں، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، جاؤ یہاں سے۔
اس نے کہا میں مجبور ہی انسان کو دیکھ رہا ہوں، 2 دن سے میں برابر دھوکہ کھا رہا ہوں، یہ لیجئے۔ اس نے چپکے سے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا، خوش تھا کہ آج تو میرا صدقہ کسی اچھی جگہ پہنچ گیا، کسی صحیح جگہ پہ چلا گیا۔ صبح ہوتی ہے تو جیسے یہ مارکیٹ کی طرف گیا، لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے، تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا نیک بندہ آج بھی بیچارہ صدقہ کرنے نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اس نے ایک بد چلن اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا، اپنا مال کسی زانی اور بد چلن عورت کو دے دیا۔ اس کا کام رات میں روزانہ نکلنے کا ہے اور کسٹمر تلاش کر کے جسم بیچتی ہے، ان سے پیسہ لیتی ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے ثواب نہیں ملے تو گناہ بھی مت دینا، اس لیے کہ میری نیت تو اچھی تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن میں 3 دن دھوکا کھا گیا اور اب میرے پاس زکوٰۃ کا صدقے کا سارا مال بھی ختم ہو گیا۔ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو گناہ بھی مت دینا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر کسی امیر کی، چور کی اور بدکار عورت کی مدد نہیں کی۔ جب رات میں یہ سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ کوئی کہہ رہا، بخاری کی حدیث، رات میں خواب دیکھتا کوئی کہہ رہا ہے تو مایوس مت ہو، نادم مت ہو، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس چور نے چور کو تو نے صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ چور تیرے صدقے کا مال پا کر اپنی چوری سے توبہ کر لے۔ ہو سکتا ہے جس امیر آدمی کو تو نے صدقہ دیا وہ توبہ کر لے اور اس پیسے کو غریب اور مسکینوں میں خرچ کر دے۔ جس بد چلن عورت کے ہاتھ میں تو نے پیسہ دیا، صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زنا سے توبہ کر لے اور تیرے دیے ہوئے صدقے کے مال سے وہ اپنے بیوی، اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ تو نے انجانے میں ایسا کام کیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بخاری کی یہ بتلا رہی ہے، اگر دھوکے سے رات کی تاریکی میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو اور آپ نے چپکے سے کسی کی مدد کی لیکن دھوکہ کھا گئے، وہ غریب کی جگہ کوئی اور نکلا یا دھوکے سے آپ کا پیسہ کسی اور کی جگہ پاس پہنچ گیا، لیکن چپکے سے مدد کرنے کی وجہ سے آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا، بھلے ہی آپ نے غلط جگہ دیا ہے جان بوجھ کر نہیں دھوکے سے، تو اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو تو قبول کر لے گا، آپ کو گناہ نہیں پڑے گا، آپ کا صدقہ تو قبول ہو جائے گا، لیکن اس آدمی کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جو ضرورت مند نہیں تھا پھر بھی لے لیا، تو آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا۔ تو ایسے صدقہ کیجئے کہ کسی غریب کو جب آپ دو، داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے صدقے کا مطلب۔ نمائش مت کریے، کسی کی مدد کر لو، ایک فوٹو لینا ذرا، ہاں کھچ، آج میں نے 10 غریب لوگوں کی مدد کی، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس بیچارے کی نمائش کر رہے ہو آپ۔ 6 چیزیں ہو گئی، 7ویں اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کر کے رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈر گیا، اس کے عذاب سے ڈر گیا، تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں روزانہ غریب عورت، ایک بوڑھی اور ایک اندھی اور نابینا عورت کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں جب خدمت کر کے دربار خلافت میں آتے تھے تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تہجد کے بعد، اور روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہمیں چھمتا نہیں ہے، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ وہ روتے تھے، اللہ کو یاد کر کے وہ روتے تھے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ آنسو بہانے کا سب سے اچھا وقت رات کا وقت ہے، اور تنہائی میں روئیے۔ دن میں اگر روتے ہیں تو دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، ان کے سامنے روئیں گے تو آدمی کہے گا ہاں بہت رونے والا ہے، دیکھیے کتنا رو رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اور اکیلے میں روئیے اور اپنے رب کو بنائیے اور دعا مانگیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، الہ العالمین تو جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما کہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چپٹنے والا ہے۔ یہ دعا مانگتے رہو اور آنکھوں
سے آنسو بہاتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت فرمائی ہے، اور یاد رکھیے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں پڑھتے رہا کرو، کم سے کم یہ دعا بھی، یہی دعا پڑھتے رہو، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ دعا پڑھتے رہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو سکھلائی تھی۔ ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے نبی ایسی دعا بتاؤ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں۔ اللہ کو یاد کرو تنہائی میں اور آنکھوں سے جس کے آنسو بہ گئے، ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو پھر سے ایک بار گن لیجئے، عدل و انصاف کرنے والا ایک، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، دو، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے اور ہمیشہ نماز کے بارے میں سوچ رہا ہے، چوتھا وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، اور پانچواں وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور شریف خاندان کی لڑکی نے غلط کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں پانچ۔ اور چھٹا شخص وہ جس نے چپکے سے خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا، کسی کو کان و کان اس کی خبر نہیں، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے اور اللہ کے عرش کا سایہ پائیے۔ یاد رکھیے جنت اور جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے ہمیں قیامت کے دن اس سورج کی جاسوس تپش سے بچنا ہے اور اس کی گرمی سے بچنا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج کی گرمی ہمارے سروں پر ہوگی، ہم پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، اس کے لیے وہ دن بہت خطرناک دن ہوگا، اور جو اللہ کے عرش کا سایہ پا جائے گا وہ مطمئن ہوگا، چین و سکون کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ پونے 2 گھنٹے کا خطاب میں نے آپ کے سامنے تقریباً کیا ہے۔ اب میں رخصت ہوتے ہوئے آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ یہ 7 خوبیاں تو ہمارے اندر پیدا فرما دے، یہ 7 خوبیاں ہمیں ہمارے اندر پیدا فرما اور قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔